بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد عن عبد الله بن قدامة رضي الله رحمه الله عن أبيه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمرنا بصوم 3 أيام 13 14 15 وهو يقول هو كهيئة الدهر او كما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ عبداللہ بن قدامہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں 3 روزوں کے رکھنے کا ارشاد فرمایا کرتے تھے، ایک 13ویں تاریخ، 14ویں اور 15ویں، اور یہ بھی فرماتے تھے کہ یہ صیام الدہر کی طرح ہے۔ روزہ عبادات میں سے ایک اہم عبادت ہے اور اللہ کے قرب کا ایک خاص ذریعہ ہے۔ اللہ تک پہنچنے کے اور اس کا قرب حاصل کرنے کے بے شمار راستے ہیں، جن میں سے ایک بہت آسان اور قریب کا راستہ روزہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں الصوم لی وانا اجزی بہ یا انا اجزا بہ، کہ باقی عبادات جو ہیں ان کا اجر فرشتے لکھتے ہیں، حساب کتاب وہ کرتے ہیں، لیکن روزے کا اجر کتنا ہے وہ میں جانتا ہوں اور میں ہی اپنے بندے کو یہ اجر دوں گا۔ روزہ جو ہے وہ سراپا اخلاص ہے، کیونکہ یہ ایسا کام ہے کہ اس میں کسی کو کچھ نظر نہیں آتا کہ اس آدمی نے کچھ کیا ہوا ہے یا کر رہا ہے۔ نماز پڑھتے ہوئے پھر بھی آدمی دکھائی دیتا ہے، صدقہ کرتے ہوئے دکھائی دیتا ہے، حج کرتے ہوئے دکھائی دیتا ہے، ذکر تلاوت کرتے ہوئے نظر آ جاتا ہے، لیکن روزہ تو ہے ہی اخلاص کا نام۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس کو اپنے لیے خاص کیا کہ یہ میری عبادت ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بھی یہ معمول تھا کہ آپ بکثرت روزے رکھا کرتے تھے، اور ایک دن چھوڑ کر ایک دن روزہ بھی آپ فرمایا کرتے تھے، اور کبھی کبھار تو پورا مہینہ روزے میں گزر جاتا تھا، لیکن کبھی کبھار افطار بھی کرتے تھے۔ تو بعض صحابہ نے آپ کی اس ترغیب کو اور روزے کی اس اہمیت کو دیکھ کر روزے رکھنا شروع کر دیے، اور مسلسل روزے رکھنا شروع کر دیے۔ صیام الدہر جسے کہتے ہیں، یعنی آدمی نے روزہ افطار ہی نہیں کیا، بس روزے پہ روزے ہی چل رہا ہے۔ تو چونکہ یہ چیز جو ہے وہ انسان کے لیے نقصان دہ ثابت ہو جاتی ہے بعض دفعہ، جسمانی طور پر زندگی کے جو ذمہ داریاں ہیں ان کے لحاظ سے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات سے منع فرمایا کہ نہیں، ایسا نہیں کرو، اور اس کی جگہ فرمایا کہ تمہیں میں ایک چیز بتاتا ہوں کہ اگر وہ بہت آسان ہے لیکن اللہ کا فضل متوجہ ہو جائے گا اور تمہیں زندگی بھر روزے رکھنے کا ثواب بھی مل جائے گا، اور وہ یہ ہے کہ ہر قمری مہینے، یہ جو ہجری مہینے آتے ہیں، اس کی 13 14 15 اس کو ایام بیز کہتے ہیں، یعنی ان میں جو چاند ہے وہ خوب روشن اور سفید ہوتا ہے، اس وجہ سے ان کو بیز مطلب سفیدی والے۔ تو ان 3 دنوں کے اندر جو بندہ 3 روزے رکھ لے، تو یہ روزے بظاہر تو 3 ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کا ایک اصول ہے من جاء بالحسنہ فلہ 10 امثالھا، کہ جو بندہ ایک نیکی کرتا ہے اس کو 10 کے برابر لکھا جاتا ہے۔ تو فرمایا ہر مہینے میں 3 روزے رکھ لو، تو ایک روزہ 10 کے برابر، 3 روزے 30 کے برابر، تو گویا کہ تم نے پورا مہینہ روزے رکھ لیے۔ یعنی یہ نفل روزہ، فرض روزہ جو رمضان کا ہے یا دیگر جو واجب روزے ہیں وہ اپنی جگہ ہیں، لیکن نفل روزوں میں کوئی چاہے کہ میری زندگی کے سارے مہینے روزوں سے پر گزر جائیں، گویا کہ میں نے ساری زندگی روزہ رکھا ہے، تو اس کا آسان طریقہ فرما دیا کہ 3 دن مہینے کے، یہ والے 3 دن 13 14 15 چاند کی تاریخ کے حساب سے یہ کوئی روزے رکھ لے تو اس کو پورے مہینے کے روزے رکھنے کا اللہ تعالیٰ کی رحمت سے ثواب عطا کر دیا جاتا ہے۔
تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تو معمول تھا ہی، اور بھی نیک لوگوں کا، علماء صلحاء کا یہ معمول ہے. ہمیں بھی چاہیے کہ اس حوالے سے تھوڑا سا اہتمام کر لیا جائے. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا